बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमने गुज़श्ता वीडियो में प्रोफेसर गाज़ी अहमद साहब के कबूल इस्लाम की मुख्तसर सी जो दास्तान थी वो बयान की थी, तो उसी चीज़ को हम लेकर आगे चलते हैं। गाज़ी साहब फरमाते हैं कि ये बात जब मैंने उस दिन इस्लाम कबूल किया, पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और ये होते होते बात हमारे घर तक पहुंच गई। शाम को गांव में जितने हमारे रिश्तेदार थे वो हमारे घर में इकट्ठे होना शुरू हो गए। मेरी दादी जो थीं वो बड़ी सख्त खातून थीं। उन्होंने जो उनके मुंह में आया बुरा भला वो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया और बहुत कुछ कहा मुझे। वालिद साहब कश्मीर में होते थे, उनको भी टेलीग्राम कर दिया गया और हमारे एक रिश्तेदार दयाल चंद साहब पिंडी में एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज थे, उनको भी टेलीग्राम कर दिया गया। दूसरे दिन दयाल चंद साहब पहुंच गए। वालिद साहब चूँकि दूर थे वो ना पहुंच सके, तो उन्होंने हर तरह से मुझे समझाने की कोशिश की और जिस तरह भी हो सका मुझे इस्लाम को छोड़ने के लिए दबाव डालना शुरू किया। मगर मैं तो अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर चुका था और मैं अपना आप इस्लाम के हवाले कर चुका था। इस तरह उनकी किसी बात का मुझ पे ना असर हुआ ना होना था, क्योंकि मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और ज़ाहिरन जो है वो मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब के पास कलमा शहादत पढ़ा। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मेरे वालिद साहब आ गए और उनसे भी जो हो सका उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की, मगर मेरे ऊपर कोई किसी बात का असर ना हुआ। वालिद साहब को मशवरा दिया गया कि चकवाल में केस किया जाए और ये कहा जाए कि हमारा बच्चा नाबालिग है और इसे मुसलमानों ने ज़बरदस्ती जो है वो अपने पास अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। तो ऐसे मेरे वालिद साहब ने चकवाल में जय सिंह की अदालत थी, वो जज थे, तो उनकी अदालत में केस लग गया और केस का दिन आया तो बहुत से लोग वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए, हमारे गांव से भी और वहाँ की जो हिंदू और सिख कम्युनिटी थी। जब उनको ये ख़बर मिली तो वो भी अदालत के बाहर जमा हो गए। इधर मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब और रेशम ख़ान और सूफ़ी जान मोहम्मद साहब, जितने भी रफ़क़ा थे वो भी सारे चकवाल पहुँचना शुरू हो गए। जय सिंह की अदालत में मुझे पेश किया गया और मैंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया, जो मैं लिल्लाह के अदालत में वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने दे चुका था कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से और सोच समझकर होशो हवास में मैंने इस्लाम को कबूल किया है। मैंने जब ये बयान रिकॉर्ड कराया तो जय सिंह ने मेरे वालिदैन को कहा कि मैं आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे का बयान है और मैं उसके बयान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो इस तरह पूरे जो जितने भी लोग बोछाल कलां से गए हुए थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने नारे तकबीर बुलंद किया और मुझे मुसलमानों के साथ भेज दिया गया और मैं उनके साथ वापस बोछाल कलां आ गया। ऐसे में फिर हर तरह की कोशिश शुरू हो गई और वालिद साहब को मशवरा दिया गया कि क्यों ना इसे कत्ल कर दिया जाए और
تاکہ ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ والد صاحب نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کرشن لال جو پروفیسر غازی احمد صاحب بن چکے تھے ان کے ساتھ راضی نامہ کیا جائے اور کسی طریقے سے انہیں کھانے میں زہر دیا جائے تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائے اور ہم بدنامی سے بچ جائیں۔ یہ بات والدہ صاحبہ باہر سن رہی تھیں، اور ایک ماں کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے لخت جگر کو ایسے تڑپا کے قتل کیا جائے یا مار دیا جائے۔ والد صاحب نے دوسرے دن وہاں ایک پڑوسی تھا، مسلمان تھا، اسے 5 روپے دیے اور کہا کہ یہ پیغام جو ہے وہ کرشن لال تک پہنچا دو۔ وہ پوچھتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا، مولانا عبدالرؤف صاحب کے گھر تک، اور مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کی والدہ کی طرف سے پیغام ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں آنا نہیں ہے، اور جب تک میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہ دوں کھانے کے لیے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں۔ یہ ماں ہی ایک ہو سکتی ہے، اور یہ ماں نے ثابت کیا کہ بیٹا کیسا بھی ہو ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ اور یہ بات جس دن میں گھر چھوڑ رہا تھا اور مولانا عبدالرؤف صاحب کے پاس شفٹ ہو رہا تھا، اس دن مجھے ریئلائز ہوئی کہ یہ کتنا مقدس اور کتنا بڑا رشتہ ہے کہ میں صبح اسکول کے لیے نکلا، مگر اس دن میں نے واپس نہیں آنا تھا۔ میں نے بہانے سے اپنے قلم کو گرایا ناشتہ کرنے کے بعد، اور اسی بہانے سے میں نے ماں کے قدموں کو چھوا کہ پتہ نہیں اس کے بعد یہ موقع ملے زندگی میں یا نہ ملے۔ پھر چھوٹے بھائی بیٹھے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو الوداع کہا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ اندر سے میری کیا حالت تھی، مگر چونکہ میں ایک راستے پہ نکل چکا تھا اور وہ راستہ جو حق کا راستہ تھا، تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو میں نے یہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنی فیملی، سب کو میں نے جو ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں میں اپنے گھر سے مولانا عبدالرؤف صاحب کے پاس شفٹ ہو گیا۔ پھر والد صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ جہلم جو اس ٹائم ڈسٹرکٹ تھا، میں یہ چیز بیان کر چکا ہوں، وہاں پہ کیس کیا جائے۔ اور یہ بات بیان کرتے ہوئے مولانا پروفیسر غازی صاحب افسردہ ہو جاتے تھے کہ وہاں پہ جب کیس کیا گیا تو وہاں کے جج نے 10,000 روپے کے حوض فیصلہ ان کے حق میں کیا، اور تاریخ سے ایک دن پہلے مجھے ان کے حوالے کیا گیا، اور جو پیپر تھے وہ تیار کر کے ان کے ہاتھ میں دیے گئے، اور یوں مجھے والد صاحب لاہور اور پھر لاہور سے کشمیر لے گئے۔ کشمیر میں بدرواہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ مجھے رکھا گیا، اور والد صاحب نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں نے کسی طرح وہاں کے مسلمان طلباء سے رہ و ربط پیدا کیا، اور مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں سے بھاگنا بڑا مشکل ہے، چونکہ میں چھوٹا تھا، راستوں کا علم نہیں تھا، اور جن لوگوں نے کشمیر دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے بلند برف پوش سنگلاخ پہاڑ ہیں، تو اکیلے سفر کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے خط کے جواب میں میری طرف 100 روپیہ بھیجا، اور یہ بھی طے پایا کہ کوئی بندہ مجھے وہاں سے لینے آئے گا۔ پھر دوسرے خط میں مجھے بتایا گیا کہ صوفی جان محمد صاحب تمہیں لینے آئیں گے، تم تیار رہنا۔ بدرواہ میں جب مجھے لے جایا گیا تو والد صاحب نے اور ایک پنڈت نے مجھے گاؤں سے باہر ایک دریا کے کنارے لے گئے، اور اس دن مجھے والد صاحب نے اتنا مارا کہ میں اسلام کو بھول جاؤں، کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا، میرے کپڑے خون سے بھر گئے، مگر میں نے
اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یوں کچھ دنوں کے بعد صوفی جان محمد صاحب وہاں پہنچ گئے اور پھر ایک لمبا اور تلخ سفر شروع ہوا۔ ہم نے وہاں رات کو اسکول جانے کے بعد میں نے اسکول نہیں گیا، اور جہاں ہماری جگہ طے تھی میں صوفی جان محمد صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ہم نے یوں سفر شروع کیا۔ ہم رات کو کہیں ٹھہرتے اور پھر صبح کے ٹائم ہم سفر شروع کرتے۔ ایسے میں ہم جلندھر پہنچے اور پھر جلندھر سے لاہور، لاہور سے للہ اور للہ سے بوچھال کلاں۔ جب ہم للہ پہنچے تو وہاں سے ہم نے بوچھال کلاں میں تار دے دیا کہ ہم فلاں ٹائم فلاں بس پہ پہنچ جائیں گے، اور اس دن کسی وجہ سے وہاں کی بس تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ گاؤں میں بے چینی پھیل گئی کہ شاید غازی احمد کو راستے میں پکڑ لیا گیا ہے، اتار لیا گیا ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد بس جب پہنچی تو لوگوں کا جمع غفیر بوچھال کلاں کے اڈے پہ موجود تھا، جو میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور یوں نعرے تکبیر بلند ہوئے کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ بڑی مختصر سی داستان بیان کی ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اس پروفیسر غازی احمد صاحب کی کتاب کفر کے اندھیروں سے نور اسلام تک اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واقعات کچھ غازی صاحب نے خود سنائے اور کچھ جو ہے میں نے ان کی کتاب سے اخذ کیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔